الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حج عمرہ والے کے لیے 56 نیتیں مع روایات، حکایات و مدنی پھول۔ حجاج و معتمرین ان میں سے موقع کی مناسبت سے وہ نیتیں کر لیں جن پر عمل کرنے کا واقعی ذہن ہو۔ نمبر 1، صرف رضا الہی عز و جل پانے کے لیے حج کروں گا۔ قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے، اور اخلاص حاصل کرنے میں یہ بات بہت معاون ہے کہ ریاکاری اور شہرت کے تمام اسباب ترک کر دیے جائیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت کے اغنیاء یعنی مالدار سیر و تفریح کے لیے، اور درمیانی درجے کے لوگ تجارت کے لیے، قراء یعنی قاری دکھانے اور سنانے کے لیے، اور فقراء مانگنے کے لیے حج کریں گے۔ نمبر 2، اس آیت مبارکہ پر عمل کروں گا۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، ترجمہ کنز ایمان، حج و عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ نمبر 3، یہ نیت صرف فرض حج کرنے والا کرے۔ اللہ عز و جل کی اطاعت کی نیت سے اس حکم قرآنی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کا گھر حج کرنا ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں حج کروں گا۔ ماں باپ کی رضامندی لے لوں گا۔ بیوی شوہر کو رضامند کرے۔ مقروض جو ابھی قرض ادا نہیں کر سکتا تو اس قرض خواہ سے بھی اجازت لے۔ اگر حج فرض ہو چکا ہے تو اجازت نہ بھی ہو تب بھی جانا ہوگا۔ ہاں، عمرہ یا نفلی حج کے لیے والدین سے اجازت لیے بغیر سفر نہ کرے۔ یہ بات غلط مشہور ہے کہ جب تک والدین نے حج نہیں کیا اولاد بھی حج نہیں کر سکتی۔ نمبر 6، مال حلال سے حج کروں گا، ورنہ حج قبول ہونے کی امید نہیں اگرچہ قرض اتر جائے گا۔ اگر اپنے مال میں کچھ شبہ ہو تو قرض لے کر حج کو جائے اور وہ قرض اپنے اسی مشکوک مال سے ادا کر دے۔ اذان حدیث شریف میں ہے، جو مال حرام لے کر حج کو جاتا ہے، جب لبیک کہتا ہے ہاتف غیب سے جواب دیتا ہے، نہ تیری لبیک قبول نہ خدمت پذیر یعنی منظور، اور تیرا حج تیرے منہ پر مردود ہے، یہاں تک کہ تو یہ مال حرام کے تیرے قبضے میں ہے اس کے مستحقوں کو واپس دے۔ نمبر 7، سفر حج کی خریداریوں میں بھاؤ کم کروانے سے بچوں گا۔ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن فرماتے ہیں، بھاؤ میں کمی کے لیے حجت یعنی بحث و تکرار کرنا بہتر ہے، بلکہ سنت، سوا اس چیز کے جو سفر حج کے لیے خریدی جائے۔ یعنی سفر حج کی خریداری میں بہتر یہ ہے کہ جو مانگے دے دے۔ نمبر 8، چلتے وقت گھر والوں، رشتہ داروں اور دوستوں سے قصور معاف کرواؤں گا، ان سے دعا کرواؤں گا۔ دوسروں سے دعا کروانے سے برکت حاصل ہوتی ہے، اپنے حق میں دوسرے کی دعا قبول ہونے کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 326 صفحات پر مشتمل کتاب فضائل دعا صفحہ 111 پر منقول ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام، مجھ سے اس منہ کے ساتھ دعا مانگ جس سے تو نے گناہ نہ کیا۔ عرض کی، الہی وہ منہ کہاں سے لاؤں؟ یہاں بھی علیہ السلام کی تواضع ہے، ورنہ وہ یقیناً ہر گناہ سے معصوم ہے۔ فرمایا، اوروں سے دعا کرا کے ان کے منہ سے تو نے گناہ نہ کیا۔ نمبر 9، حاجت سے زائد توشہ اخراجات رکھ کر رفقا پر خرچ اور فقراء پر تصدق یعنی خیرات کر کے ثواب کماؤں گا۔ ایسا کرنا حج مبرور کی نشانی ہے۔ مبرور اس حج اور عمرہ کو کہتے ہیں کہ جس میں خیر اور بھلائی ہو، کوئی گناہ نہ ہو، دکھاوا سنانا نہ ہو، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، کھانا کھلانا، نرم کلام کرنا، سلام پھیلانا، خوش خلقی سے پیش آنا، یہ سب چیزیں ہیں جو حج کو مبرور بناتی ہیں، جبکہ کھانا کھلانا بھی حج مبرور میں داخل ہے۔ تو حج سے زیادہ توشہ ساتھ لو تاکہ رفیقوں کی مدد و فقیروں پر تصدق بھی کرتے چلو۔ اصل میں مبرور بر سے بنا ہے، جس کے معنی اس اطاعت اور احسان کے ہیں جس سے خدا کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔ نمبر 10، زبان اور آنکھ وغیرہ کی حفاظت کروں گا۔ نصیحتوں کے مدنی پھول صفحہ 29 اور 30 پر ہے۔ نمبر 1، حدیث پاک ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے ابن آدم،
تیرا دین اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک تیری زبان سیدھی نہ ہو، اور تیری زبان تب تک سیدھی نہیں ہو سکتی جب تک تو اپنے رب عز و جل سے حیا نہ کرے۔ نمبر 2، جس نے میری حرام کردہ چیزوں سے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا، یعنی انہیں دیکھنے سے بچا، میں اسے جہنم سے امان یعنی پناہ عطا کر دوں گا۔ نمبر 11، دوران سفر ذکر و درود سے دل بہلاؤں گا، اس سے فرشتہ ساتھ رہے گا، گانے باجے اور لغویات کا سلسلہ رکھا تو شیطان ساتھ رہے گا۔ نمبر 12، اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتا رہوں گا، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، نیز فضائل دعا صفحہ 220 پر ہے، مسلمان کے لیے اس کی غیبت یعنی غیر موجودگی میں جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے یہ یعنی غیر موجودگی والی دعا نہایت جلد قبول ہوتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اس کے حق میں تیری دعا قبول اور تجھے بھی اس طرح کی نعمت حصول۔ 13، سب کے ساتھ اچھی گفتگو کروں گا اور حسب حیثیت مسلمانوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مبرور حج کا بدلہ جنت ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ عز و جل، حج کی مبروریت کس چیز کے ساتھ ہے؟ فرمایا اچھی گفتگو اور کھانا کھلانا۔ 14، پریشانیاں آئیں گی تو صبر کروں گا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالي فرماتے ہیں، مال یا بدن میں کوئی نقصان یا مصیبت پہنچے تو اسے خوش دلی سے قبول کرے، کیونکہ یہ اس کے حج مبرور کی علامت ہے۔ نمبر 15، اپنے رفقا کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے آرام وغیرہ کا خیال رکھوں گا، غصے سے بچوں گا، بیکار باتوں میں نہیں پڑوں گا، لوگوں کی ناخوشگوار باتیں برداشت کروں گا۔ 16، تمام خوش عقیدہ مسلمان عربوں سے وہ چاہے کتنی ہی سختی کریں میں نرمی کے ساتھ پیش آؤں گا۔ بھاری شریعت جلد 1 حصہ 6 صفحہ 1060 پر ہے، بدوؤں اور سب عربیوں سے وہ نرمی کے ساتھ پیش آئے، اگر وہ سختی کریں بھی تو ادب سے تحمل یعنی برداشت کرے، اس پر شفاعت نصیب ہونے کا وعدہ فرمایا ہے۔ خصوصاً اہل حرمین، خصوصاً اہل مدینہ، اہل عرب کے افعال پر اعتراض نہ کرے، نہ دل میں قدورت یعنی میل لائے، اس میں دونوں جہاں کی سعادت ہے۔ نمبر 17، بھیڑ کے موقع پر بھی لوگوں کو اذیت نہ پہنچے، اس کا خیال رکھوں گا، اور اگر خود کو کسی سے تکلیف پہنچی تو صبر کرتے ہوئے معاف کروں گا۔ حدیث پاک میں ہے، جو شخص اپنے غصے کو روکے گا اللہ عز و جل قیامت کے روز اس سے اپنا عذاب روک دے گا۔ نمبر 18، مسلمانوں پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دے کر ثواب کماؤں گا۔ نمبر 19، سفر کی سنتوں اور آداب کا حتی الامکان خیال رکھوں گا۔ 20، احرام میں لبیک کی خوب کثرت کروں گا، اسلامی بھائی بلند آواز سے کہے اور اسلامی بہن پست آواز سے۔ نمبر 21، مسجدین قدیمین بلکہ ہر جگہ ہر مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلا سیدھا پاؤں اندر رکھوں گا اور مسجد میں داخلے کی دعا پڑھوں گا، اسی طرح نکلتے وقت الٹا پاؤں پہلے نکالوں گا اور باہر نکلنے کی دعا پڑھوں گا۔ 22، جب کسی مسجد خصوصاً مسجدین قدیمین میں داخلہ نصیب ہوا، نفلی اعتکاف کی نیت کر کے ثواب کماؤں گا۔ یاد رہے، مسجد میں کھانا پینا، آب زمزم پینا، سحری و افطار کرنا اور سونا جائز نہیں۔ اعتکاف کی نیت کی ہوگی تو ضمناً یہ سب کام جائز ہو جائیں گے۔ 23، کعبہ مشرفہ زاد اللہ شرفا و تعظیما پر پہلی نظر پڑتے ہی درود پاک پڑھ کر دعا مانگوں گا۔ 24، دوران طواف مستجاب پر جہاں 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے مقرر ہیں، وہاں اپنی ساری امت کی مغفرت کے لیے دعا کروں گا۔ 25، جب آب زمزم پیوں گا، ادائے سنت کی نیت سے قبلہ رو کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھ کر چوس کر 3 سانس میں پیٹ بھر کر پیوں گا، پھر دعا مانگوں کہ وقت قبول ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں اور منافقوں میں یہ فرق ہے کہ وہ زمزم کوکھ یعنی پیٹ بھر نہیں پیتے۔ نمبر 26، ملتزم سے لپٹتے وقت یہ نیت کیجیے کہ محبت و شوق کے ساتھ کعبہ اور رب کعبہ عز و جل کا قرب حاصل کر رہا ہوں اور اس کے تعلق سے برکت پا رہا ہوں۔ اس وقت یہ امید رکھیے کہ بدن کا ہر وہ حصہ جو کعبہ مشرفہ سے ٹچ ہوا انشاءاللہ عز و جل جہنم سے آزاد ہوگا۔ 27، خلاف کعبہ سے چمٹتے وقت یہ نیت کیجیے کہ مغفرت و عافیت کے سوال میں اصرار کر رہا ہوں، جیسے کوئی خطا کار اس شخص کے کپڑوں سے لپٹ کر گر گڑاتا ہے جس کا وہ مجرم ہے، اور خوب عاجزی کرتا ہے کہ جب تک اپنے جرم کی معافی اور آئندہ کے امن و سلامتی کی ضمانت نہیں ملے گی دامن نہیں چھوڑوں گا۔ خلاف کعبہ وغیرہ پر لوگ کافی خوشبو لگاتے ہیں، لہٰذا احرام کی حالت میں احتیاط کیجیے۔ رمی جمرات میں
حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت یعنی موافقت اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں عمل، شیطان کو رسوا کر کے مار بھگانے اور خواہشات نفسانی کو رجم یعنی سنسار کرنے کی نیت کیجیے۔ حکایت: حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے ایک حاجی سے پوچھا کہ تو نے رمی کے وقت نفسانی خواہشات کو کنکریاں ماری یا نہیں؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ فرمایا تو پھر تو نے رمی ہی نہیں کی، یعنی رمی کا پورا حق ادا نہیں کیا۔ 29، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص 6 مقامات یعنی صفا، مروہ، عرفات، مزدلفہ، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ پر دعا کے لیے ٹھہرے۔ میں بھی ادائے مصطفیٰ کی ادا کی نیت سے ان جگہوں میں جہاں جہاں ممکن ہوا وہاں رک کر دعا مانگوں گا۔ نمبر 30، طواف و سعی میں لوگوں کو دھکے دینے سے بچتا رہوں گا۔ جان بوجھ کر کسی کو اس طرح دھکے دینا کہ ایذا پہنچے بندے کی حق تلفی اور گناہ ہے، توبہ بھی کرنی ہوگی اور جس کو ایذا پہنچائی اس سے معافی بھی کرانا ہوگا۔ بزرگوں سے منقول ہے کہ ایک دان کی یعنی معمولی سی مقدار اللہ تعالیٰ کے کسی ناپسندیدہ فعل کو ترک کر دینا مجھے 500 نفلی حج کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 31، علماء و مشائخ اہل سنت کی زیارت و صحبت سے برکت حاصل کروں گا، ان سے اپنے لیے بے حساب مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ 32، عبادات کی کثرت کروں گا، بالخصوص نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کروں گا۔ 33، گناہوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں اور صرف اچھی صحبت میں رہوں گا۔ احیاء علوم میں ہے، حج کی مبروریت کی ایک علامت یہ ہے کہ جو گناہ کرتا تھا انہیں چھوڑ دے، برے دوستوں سے کنارہ کش ہو کر نیک بندوں سے دوستی کرے، کھیل کود اور غفلت بھری بیٹھکوں کو ترک کر کے ذکر اور بیداری کی مجالس اختیار کرے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی ایک اور جگہ فرماتے ہیں، حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی جانب متوجہ ہو اور بیت اللہ شریف کی ملاقات کے بعد اپنے رب کائنات عز و جل کی ملاقات کے لیے تیاری کرے۔ نمبر 34، واپسی کے بعد گناہوں کے قریب بھی نہ جاؤں گا، نیکیوں میں خوب اضافہ کروں گا اور سنتوں پر مزید عمل بڑھاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حج سے پہلے کے حقوق اللہ اور حقوق العباد جس کے ذمے تھے، اگر بعد حج بوصف قدرت ان امور مثلا قضا، نماز، روزہ، باقی ماندہ زکوٰۃ وغیرہ اور تلف کردہ بقیہ حقوق العباد کی ادائیگی میں قاصر رہا تو یہ سب گناہ اثر نو اس کے سر ہوں گے کہ حقوق تو خود باقی ہی تھے، ان کے ادا میں پھر تاخیر و تقصیر سے گناہ تازہ ہوئے اور وہ حج ان کے ازالے کو کافی نہ ہوگا کہ حج گزرے یعنی پچھلے گناہوں کو دھوتا ہے، آئندہ کے لیے پروانہ بے قیدی یعنی گناہ کرنے کا اجازت نامہ نہیں ہوتا، بلکہ حج مبرور کی نشانی یہی ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے۔ نمبر 35، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ زادہم اللہ شرف و تعظیمہ کے یادگار مبارک مقامات کی زیارت کروں گا۔ نمبر 36، سعادت سمجھتے ہوئے بنیت ثواب مدینہ منورہ زادہم اللہ شرف و تعظیمہ کی زیارت کروں گا۔ نمبر 37، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار کی پہلی حاضری سے قبل غسل کروں گا، نیا سفید لباس، سر پر نیا نئی ٹوپی، اس پر نیا امامہ شریف باندھوں گا، سنوار اور عمدہ خوشبو لگاؤں گا۔ 38، اللہ عز و جل کے اس فرمان علی شان وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے۔ پر عمل کرتے ہوئے مدینہ کے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں حاضری دوں گا۔ 39، اگر بس میں ہوا تو اپنے محسن و غمگسار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں اس طرح حاضر ہوں گا جس طرح ایک بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں لرزتا کانپتا آنسو بہاتا حاضر ہوتا ہے۔ حکایت: سیدنا امام مالک علیہ رحمۃ اللہ الخالق جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے رنگ ان کا بدل جاتا اور جھک جاتے۔ حکایت: حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمۃ اللہ الخالق سے کسی نے حضرت سیدنا ایوب سختیانی قدس سر ربانی کے بارے میں پوچھا تو فرمایا، میں جن حضرات سے روایت کرتا ہوں وہ ان سب میں افضل ہیں۔ میں نے انہیں 2 مرتبہ سفر حج میں دیکھا کہ جب ان کے سامنے نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کا ذکر انور ہوتا
تو وہ اتنا روتے کہ مجھے ان پر رحم آنے لگتا. میں نے ان میں جب تعظیم مصطفیٰ و عشق حبیب خدا کا یہ عالم دیکھا تو متاثر ہو کر ان سے احادیث مبارکہ روایت کرنی شروع کی. سبحان اللہ. 40. سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاہی دربار میں ادب و احترام اور ذوق و شوق کے ساتھ درد بھری معتدل یعنی درمیانی آواز میں سلام عرض کروں گا. 41. حکم قرآنی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ تمہارے عمل کا اکارت نہ ہو جائے اور تمہیں خبر نہ ہو. پر عمل کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست اور قدر دھیمی رکھوں گا. اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی شفاعت کا سوالی ہوں کہ تکرار کر کے شفاعت کی بھیک مانگوں گا. نمبر 43. شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عظمت والی بارگاہوں میں بھی سلام عرض کروں گا. نمبر 44. حاضری کے وقت ادھر ادھر دیکھنے اور سنہری جالیوں کے اندر جھانکنے سے بچوں گا. 45. جن لوگوں نے سلام پیش کرنے کا کہا تھا ان کا سلام بارگاہ شاہ انام صلی اللہ علیہ وسلم عرض کروں گا. 46. سنہری جالیوں کی طرف پیٹھ نہیں کروں گا. 47. جنت البقیع کے مدفونین کی خدمتوں میں سلام عرض کروں گا. 48. حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء احد کے مزارات کی زیارت کروں گا. دعا و ایصال ثواب کروں گا. جبل احد کا دیدار کروں گا. 49. مسجد قباء شریف میں حاضری دوں گا. 50. مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی در و دیوار برگوبار گل و خار اور پتھر و غبار اور وہاں کی ہر شے کا خوب ادب احترام کروں گا. حکایت. حضرت سیدنا امام مالک علی رحمۃ اللہ خالق نے تعظیم خاک مدینہ کی خاطر مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں کبھی بھی قضائے حاجت نہیں کی بلکہ ہمیشہ حرم سے باہر تشریف لے جاتے تھے. البتہ حالت مرض میں مجبوری کی وجہ سے معذور تھے. 51. مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی کسی بھی شے پر عیب نہیں لگاؤں گا. حکایت. مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں ایک شخص ہر وقت روتا اور معافی مانگتا رہتا تھا. جب اس کا سواب پوچھا گیا تو بولا میں نے ایک دن مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی دہی شریف کو کھٹا اور خراب کہہ دیا. یہ کہتی ہی میری نسبت سلب ہو گئی اور مجھ پر عتاب ہوا یعنی ڈانٹ پڑی کہ او دیار محبوب کی دہی کو خراب کہنے والے. نکاح محبت سے دیکھ محبوب کی گلی کی ہر شے عمدہ ہے. حکایت. حضرت سیدنا امام مالک علی رحمۃ اللہ خالق کے سامنے کس نے یہ کہہ دیا کہ مدینے کی مٹی خراب ہے. یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا کہ اس گستاخ کو 30 درے لگائے جائیں اور قید میں ڈال دیا جائے. 52. عزیزوں اور اسلامی بھائیوں کو تحفہ دینے کے لیے آب زمزم مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی کھجوریں اور سادہ تسبیحیں وغیرہ لاؤں گا. برگاہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں سوال ہوا تسبیح کس چیز کی ہونی چاہیے آیا لکڑی کی یا پتھر وغیرہ کی. جواب. تسبیح لکڑی کی ہو یا پتھر کی مگر بیش قیمت یعنی قیمتی ہونا مکروہ ہے اور سونے چاندی کی حرام. 53. جب تک مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں رہوں گا درود و سلام کی کثرت کروں گا. 54. مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں قیام کے دوران جب سبز گنبد کی طرف گزر ہوگا فوراً اس طرف رخ کر کے کھڑے ہاتھ باندھ کر سلام عرض کروں گا. حکایت. مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک صاحب نے بتایا مجھے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. فرمایا ابو حازم سے کہہ دو تم میرے پاس سے یوں ہی گزر جاتے ہو رک کر سلام بھی نہیں کرتے. اس کے بعد سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنا معمول بنا لیا کہ جب بھی روضہ انور کی طرف گزر ہوتا ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے پھر آگے بڑھتے. 55. اگر جنت البقیع میں مدفن نصیب نہ ہوا اور مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے رخصت کی جہاں سوز گھڑی آ گئی تو بارگاہ رسالت میں الوداعی حاضری دوں گا اور گڑ گڑا کر بلکہ ممکن ہوا تو رو رو کر بار بار حاضری کی التجا کروں گا. 56. اگر بس میں ہوا تو ماں کی ممتا بھری گود سے جدا ہونے والے بچے کی طرح بلک بلک کر روتے ہوئے دربار رسول کو بار بار حضرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے رخصت ہوں گا.